مبارک انگلیوں کی زیارت کی۔ اب سنیے حضرت میمونہ بنت کردم کے لفظ، کہتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طول اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی جو لمبائی تھی نا باقی انگلیوں کی نسبت، کہتی ہیں سال گزر گئے ابھی تک وہ نقشہ ہی نہیں آنکھوں سے جا رہا۔ انسان کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس میں یہ درمیان والی انگلی لمبی ہوتی ہے، اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہوتی ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں میں کیا بتاؤں، حضور علیہ السلام کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا حسن ہی نہیں بھولتا ہے۔ یا جس کی انگلیاں اتنی سونی ہیں، جس کے تلوے اتنے سونے ہیں، جس کے قدم اتنے سونے ہیں کہ قدموں پہ جبی کو رہنے دو، قدموں پہ جبی کو چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک تلووں کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں، اخمصان کے لفظ بھی ہیں اور لیس لہا اخمص کے لفظ ہیں، اور اس کی تشریحات کے اندر علماء نے گفتگو کی ہے کہ اصل حضور علیہ السلام کبھی زور سے پاؤں رکھتے تو حضور کا پورا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ لگتا، تو جنہوں نے اس نشان کو دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے برابر، اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام قدم رکھتے تو پورا قدم نہ لگا، اور ایسے کبھی جلدی میں حضور ہوتے، یہ ایسا ایک موقع آیا حضرت سعد بن معاذ کے انتقال، اس دن حضور علیہ السلام اپنی انگلیوں کے بل پنجوں کے بل چلے گئے، تو صحابہ نے عرض کی حضور آج آپ پورا پاؤں نہیں لگا رہے؟ فرمایا مدینے میں میرے ساتھ کے جنازے کے لیے آنے والے فرشتوں کی بھیڑ اتنی ہے کہ پورا قدم رکھنے کی 70,000 فرشتے حضرت سعد کے جنازے میں، اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا تھا، جھوم اٹھا تھا حضرت سعد کے جنازے میں۔ اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام اس کا جنم، تو کبھی حضور علیہ السلام پاؤں لگاتے اور کبھی پورا پاؤں جمتا، ویسے حضور کا طریقہ چلنے کا یہ تھا کہ پاؤں خوب جمتا تھا اور اس کا نشان جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑ جاتا، بالخصوص اگر کوئی پتھر ہوتا اور آقا کریم علیہ السلام ننگے پاؤں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مشى علی الصخر غاصت قدمہ فیہ، تو حضور علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس کے اندر ثبت ہو جاتے۔ سلطان قاتبائی کے پاس ایک پتھر تھا جو اس نے 20,000 دینار میں خریدا تھا، اور اس میں حضور کے قدموں کا نشان نقش تھا، ساری زندگی اس نے اپنے پاس رکھا۔ مرنے کے بعد اس نے وصیت کی کہ اس پتھر کو میری قبر کے سرانے لگا دیں۔ امام خفاجی فرماتے ہیں وَهُوَ مَوْجُودٌ إِلَى الْآن، وہ پتھر آج اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام کے مبارک قدم کی تلیاں پر گوشت، اور آقا کریم جب زمین پہ پاؤں لگاتے تو پورا قدم لگاتے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک پنڈلیوں کے بارے میں اللہ اکبر روایات میں آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کانی انظر الی وبیس ساقہ، میں حضور کی مبارک پنڈلیوں کی چمک اب بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں، کہ پنڈلیاں انہوں نے دیکھی تھی تو کہتے ہیں آج بھی میرے تصور میں۔ اچھا، حضور کی پنڈلیوں کا حسن بیان کیا حضرت سراقہ نے۔ یہ سراقہ بن مالک وہ شخص ہے جس نے حضور علیہ السلام کے گرفتار کرنے کے لیے حضور کا پیچھا کیا۔ جب حضور نے ہجرت کی ابو جہل نے 100 سرخ اونٹ کا نام رکھا تو یہ حضور کی تلاش میں نکلا، حتیٰ کہ اس نے حضور کو پا لیا، ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، لیکن اس کا جو گھوڑا تھا وہ گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا۔ اس نے معذرت کی، حضور نے معاف کر دیا، گھوڑا باہر آیا، لیکن کیونکہ انعام بہت بڑا تھا پھر دوبارہ پروگرام بدل گیا، پھر آگے بڑھا تو پھر گھوڑا گھٹنوں تک دنس گیا۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا تو حضور نے فرمایا سراقہ تم مجھے گرفتار کرنا چاہ رہے ہو اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ کب کہا؟ جب حضور ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ جن لوگوں نے یہ مفہوم بیان کیا نا کہ حضور ڈرتے بھاگ گئے تھے، انہوں نے تاریخ کے اوراق کو پڑھا ہی نہیں ہے اور ہجرت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے قصہ گویاں حق سے ماپوشیدہ معنی ہجرت غلط فہمیدہ، انہوں نے ہجرت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی آفاقیت کے لیے تھا، اور کوئی بھی وطن تمہارا وطن نہیں، ساری دنیا تمہارا وطن ہے، یہ بتلانا مقصود تھا۔ تو مسلمانوں کو آفاقیت دینا مقصود تھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں، یہ پیغام دینا مقصود تھا۔ تو خیر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں جو اس زمانے کی سپر پاور ہے، اور تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو۔ خیر ان کا سینہ روشن ہو گیا
اور حضور کے لیے جن کے دل میں محبتوں کے جذبات پیدا ہوئے، لبوں پر اسلام کا کلمہ جاری ہوا۔ اب جب واپس آئے نا تو جو بھی راستے میں ملتا تو اسے کہتے کہ ادھر رہنے دو، ادھر میں دیکھ آیا، اور وہ سمجھتے کہ شاید دیکھ آئے ہیں، ملے نہیں، لیکن یہ بھی کہتا میں دیکھ آیا ہوں، ادھر میں دیکھ آیا ہوں۔ وہ راستہ محفوظ ہو گیا، حضور مدینے چلے گئے۔ اچھا، حضرت سراقہ نے جب حضور کو دیکھا نا تو وہ حضور کی پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضور اونٹنی پہ تشریف فرما تھے اور میں آگے بڑھا، فلما دنوت منہ وهو على ناقته، جب میں گرفتار کرنے کے ناپاک ارادے سے آگے بڑھا نا تو حضور علیہ السلام اپنی ناقہ پہ تھے، اپنی سواری پہ تھے۔ جعلت انظر الى ساقه، تو میں حضور کی پنڈلی کو دیکھتا رہ گیا۔ اب وہ کیسی تھی؟ اب دیکھو، ایک بادیہ نشین ایک عرب نے اس پنڈلی کا نقشہ کیسا کیا، کہتے ہیں کانہ جمارہ، کانہ جمارہ، ایسے تھی جس طرح جمارہ ہوتا ہے۔ اب جمارہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کھجور جب نئی شاخیں نکالتی ہے تو جو نئی نکلتی ہوئی شاخیں جو ہیں وہ سفید شاخ جو درمیان سے نکلتی ہے چمکدار، اس کو عربی میں جمارہ کہتے ہیں۔ آپ کبھی غور کریں، یہ جو کیلا نہیں ہوتا، کیلا اس کو بھی توڑتے جائیں اور آخر اس کے اندر ایک راڈ سا نکلتا ہے سفید رنگ۔ اسی طرح یہ جو کھجور ہے، کھجور کی جب تر اور نرم شاخ نکلتی ہے، نئی شاخیں پھوٹتی ہے باہر میں، ویسے کھجور ایسا درخت ہے جس پہ خزاں نہیں آتی۔ ہر درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن جس درخت کو محمد نبی سے نسبت ہے نا، مدینے سے، اس کے اوپر خزاں نہیں آتی۔ یہ کھجور ایسا درخت ہے، لیکن پھر بھی جب بہار آتی ہے، بہار پہ بہار آتی ہے تو پھر اس کی تازہ شاخیں جب نکلتی ہیں تو جو نرم شاخوں سے نکلتی ہے اس کو عربی میں جمارہ کہتے ہیں۔ تو اس نے اپنے طریقے کے مطابق بتایا نا۔ ہم ظاہر ہے یہاں اگر سنبل و لالا کی بات کریں گے تو یہاں کے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، یہاں تو میاں صاحب کے لہجے میں بات کرنی پڑے گی نا، ککر پہ انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا۔ تو اس لیے مثال کو اپنے علاقے کی دینی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو کیا سمجھاؤں، حضور کی پنڈلیاں کیسی تھی؟ کأنہ جمارہ، جس طرح کھجور کی وہ نرم اور گداز شاخ ہوتی ہے، اس طرح حضور کی پنڈلیاں چمکدار۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ساق اصل قدم، شاخ نخل کرم، حضور علیہ السلام کی پنڈلیاں کرم کے درخت کی شاخیں، ساق اصل قدم، قدم کی اصل، شاخ نخل کرم، شم راہ اصابت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخم الکراہیس، حضور کے گھٹنوں کے جوڑ مضبوط تھے اور پرگوش تھے حضور کے گھٹنے۔ ایک روایت میں جلیل المشاش کے لفظ بھی آئے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور، انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور، زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے قد کے بارے میں آپ سن چکے، حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں لم یکن بالطویل الممغر ولا بالکثیر المتردد وکان ربعۃ من القوم لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کہتے ہیں نہ لمبا قد تھا، نہ چھوٹا قد تھا، درمیانہ قد تھا۔ پھر کہتے ہیں کیا بتاؤں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا، کر تراشا، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس سے روایت سنی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس قواما واحسن الناس وجها، کہتے ہیں جیسا قد میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا، اور جیسا چہرہ میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں، اور اس قد نور کو اللہ نے بے سایہ بنایا، حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت زکوان روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا له ظل فی شمس ولا قمر، نہ چاند کی چاندنی میں نہ سورج کی روشنی، کبھی بھی حضور کا سایہ نظر نہیں آیا۔ اور اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الظل۔ حضرت عثمان کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کسی انسان کے قدم نہ اس پہ آ جائے۔ اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے بھی ایک توجیہ کی ہے بڑی خوبصورت، ذرا غور کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں او صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نبوت در عالم شہادت، سایہ ہر شے از شے لطیف ترست، چو لطیف ترست وے صلی اللہ علیہ وسلم در عالم نہ باشد پورا سایہ چے صورت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا اس لیے کہ عالم شہادت میں ہر شے کا سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔
اور حضور سے زیادہ لطیف کائنات میں شائی کوئی نہیں، تو لہذا پھر سایہ کہاں سے آتا؟ اللہ اکبر۔ اچھا حضور کا سایہ تو نہیں تھا، لیکن پوری کائنات میں سایہ میرے حضور کا ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تھا۔ بے سایہ ہو سائے بان عالم، کسی شاعر نے کہا نا، بے سایہ ہو سائے بان عالم، سایہ بھی نہیں اور پورے عالم کا سائے بان بھی میرے حضور ہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رانے عطا فرمائی تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردے کی جگہ کو کسی نے دیکھا نہیں، اور حضرت علی کو خاص طور پہ حضور نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرا غسل تم نے دینا ہے، اس لیے کہ اگر کسی اور نے دیا اور کسی کی نظر میرے پردے کی جگہ پہ پڑ گئی تو اس کی آنکھیں نابینی ہو جائیں، وہ نابینا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا۔ لیکن حضور جب بیٹھتے تھے تو حضور کی یہ رانیں اب آپ کے پیٹ کے ساتھ لگتی تھیں اور پسا بیٹھتے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں کو کھڑا کر کے اپنی رانوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کر کے جو ہے وہ بیٹھتے تھے۔ یہ حضور کے بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اچھا اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان بھی دی کہ حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے تو ناف کٹی ہوئی اور مختون پیدا ہوئے، ختنے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہو ولد